تمہاری نگاہیں اللہ کی ذات کو، اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن اللہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، اللہ تمہیں دیکھتا ہے. اللہ تمہارے بارے میں، اللہ کے سامنے میں تو پوری دنیا ایسے جیسے ہتھیلی میں، جیسے ایک پلیٹ میں آپ پوری دنیا کو رکھ دیں. ایک پلیٹ آپ کے سامنے رکھی جائے، اس میں سارے آئٹمز رکھ دیے جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے پر پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ سکتا. ہم اللہ تبارک و تعالی کو نہیں دیکھ سکتے. کوئی بڑا سے بڑا اس دھرتی کے اوپر طاقت رکھنے والا اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ہاں اللہ ہمیں دیکھ سکتا ہے. اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے because he has no body, no hands, no nose, no hair, no face, no bodiless، کچھ ہے ہی نہیں، آکار ہی نہیں. You can't imagine that. سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں کہیں پر کہا وَثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، وہ بیٹھ گئے، عرش میں چلے گئے، وہاں پر بیٹھ گئے. اللہ کے ایسے ہاتھ ہیں، اللہ کی ید اللہ علی الجماع، اللہ کی ہاتھ جماعت پر ہوتی ہے، یعنی اللہ کی مدد ہوتی ہے ان کے اوپر. تو ان کا کانسیپٹ بالکل غلط، ان کو جس نے بھی ریفرنس دیا ہو لکھ کر وہ غلط ہے. نہ سندروشی ٹشتی روپمسیان نہ چکششا پشیتے کچنینم. میرے بھائیو پڑھو گیتا کے اس منتر کو، اس میں تمہارے کرشن جی نے صاف صاف لفظوں میں کہا ہے وہ پرماتما ہوتا ہے جنہیں آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جنہیں ہم اپنی آنکھوں میں نہیں سما سکتے اس کو. وہ پرماتما تو وہ ہوتا ہے جو کہیں نظر ہی نہیں آتا، بلکہ وہ ہر جگہ پر، ہر کण کण میں ہے، ہر جگہ جگہ کے اندر وہ پرماتما موجود ہے. صرف رٹنے سے طوطے کے طرح یا پرچہ لکھ کر سامنے لا کر سوال کر کے اپنا نہیں میں تے فلانا مولانا سے میں بحث کر کے آیا ہوں، میں سوال کر کے آیا ہوں. سوال کرو اگر مقصد یہ ہے جانکاری، اگر مقصد یہ ہے کہ آپ کو جانکاری پیدا ہو اور پھر آپ اس پر عمل کریں تو اچھی چیز ہے. لیکن اگر سوال اس نیت سے آپ کرتے ہو کہ نہیں ہمارا نام بڑا ہوگا، ہم الجھائیں گے، ہم ان کو پریشان کریں گے، تو پھر یہ بات بالکل صحیح نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. آپ غلط، آپ کا ڈیسیزن اور آپ کی سوچ غلط ہے. لائے تھے ٹھیک ہے، دھرم کے بارے میں بھی آپ نے لکھا ہوگا، بہت سارے سوالات تھے، بولا بہت ٹائم لگے گا ان سوالوں کے جواب آپ کو دینے میں، اس کو حل کرنے میں. وہ تو جب ہم نے دیکھا کہ بھئی وہ تو سوچ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہے ہی نہیں، اس کی نیت میں سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو، تو فوراً ہم وہاں سے خیر ان کو جہاں تک ہو سکا سمجھانے کی کوشش کی، ہم نکل گئے. ہم نے کہا کہ بھیا بتاؤ کتنے آیتیں، کتنی منتر ہم نے ان کو بتایا. ندیوا مرچلامیا، پرماتما وہ ہوتا ہے جو لکڑی میں، ککر میں، منٹی میں، پتھر میں نہیں ہوتا، کہیں نہیں ہوتا. یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی تھی. لیکن جب آدمی ضد پہ اتر جاتا ہے، جب آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ I am not able to understand، ہم زبردستی I will not try to understand their self، ہم اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہوتا. نمرود اتنا بڑا عقل مند تھا نا، پوری دنیا کے اوپر حکومت تھی نمرود کی، پوری دنیا کے اوپر بادشاہت تھی نمرود کی، لیکن دنیا جانتی ہے نہیں سمجھتا تھا، ظلم کرتا تھا، بس اپنا انا ربکم الاعلی فرعون کے طرح اپنے آپ کو خدا مانتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم نے 12 کوشش کی، 1000 مرتبہ کوششیں کی نمرود کے گرگوں کو، ان کے چیلوں کو اور ان کے لوگوں کو کہ اے لوگوں سمجھو، تمہیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے. یہ تمہارے بت تمہارے خدا نہیں ہے، بلکہ یہ تمہیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے.
وہ لوگ نہیں سمجھنے کے لیے تیار تھے یا جو لوگ سمجھنے کی کوشش بھی کرتے تھے تو اپنے آقاؤں اور اپنے بڑے بڑے ادیوگپتی لوگوں کے ڈر کی وجہ سے خاموش رہتے تھے کہ کہیں یہ ہم کو سزا نہ دے دیں۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تصور کیا، یہ کارنامہ کر کے دکھایا، سارے بتوں کے ناک توڑے اور سب کے ہاتھ پیر توڑ کر بڑے بت کے گلے میں کلہاڑا لٹکا کر اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کو یقین دلانا چاہا کہ تمہارا یہ خدا ڈپلیکیٹ خدا ہے، تمہارا یہ خدا وقتی طور پر تم نے میرے ہاتھوں سے پتھر کے بنائے ہوئے صنم آج بت خانوں میں خدا بنے بیٹھے ہیں، اگر تم ان کو خدا مانتے ہو، خدا تصور کرتے ہو تو یہ غلط ہے، تمہارا یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تمہارا وہ ہے جو آسمان کے حصے میں مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے۔ ابو نمرود سے جب بات شروع ہوئی تو نمرود نے کہا کہ آئی ول ڈو، میں بھی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مت کرو، بلکہ تم یہ کرو کہ سورج کو مغرب سے اٹھاؤ اور مشرق میں ڈبو، تب میں دیکھوں گا کہ واقعتاً یو آر ریئلی دا کنگ آف دس سوسائٹی آف دا ورلڈ، تم دنیا کے خدا ہو۔ فبہت الذی کفر، خدا کا قرآن کہتا ہے کہ نمرود کے پسینے چھوٹ گئے، اس لیے کہ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ بارہا مناظرے اور مباحثے ہوئے ان کفار اور مشرکین کے سامنے میں، تاریخ گواہ ہے، لیکن ہر دھرم لوگ مانتے نہیں۔ یہی بات میں نے ان کو بھی اس دن سمجھانے کی کوشش کی کہ بھیا نہ دیوا مرچھلامیا، دیو پرماتما کا کوئی آکار نہیں ہوتا ہے، وہ کسی لکڑی میں، مٹی میں، پتھر میں، لوہے میں، مورتی میں نہیں آپ تصور کر سکتے، اس کو تصور کر سکتے، آپ پا نہیں سکتے۔ پیپل کا پیڑ ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں ہمارے ہندو بھائی، اسی طریقے سے تلسی کا پیڑ ہے، اس کو اپنے گھروں میں یوز کرتے ہیں ہمارے ہندو بھائی۔ لیکن میرے ہندو بھائی، اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو میں صاف لفظوں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ پرماتما وہ ہوتا ہے جو نروکار ہوتا ہے۔ یقین نہ ہو تو گرو نانک جی کی مول منتر اٹھا کر دیکھیے، جس میں کہا گیا ایک اومکارا ستنام کرتا ورت نرو نرویر اکال مورت، ہمیشہ والی صورت اکال مورت۔ اکال مورت کا ترجمہ هو الاول والآخر، اجونی سے بھنگر پرسادی، اجونی سے بھنگر پرسادی، هو الحی القیوم، یہ ترجمہ اس کا ہے۔ جا کر پوچھئے ان سے، نمرود نہیں مانا، بت توڑ دیے گئے، لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیو، ہمارا عقیدہ بھلے ہی آج کمزور ہو چکا ہو، لیکن جب آپ اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے، جب آپ اللہ کے دین کی مضبوطی سے پکڑ کر جب آپ آگے بڑھنا شروع ہوں گے تو یقین کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو پریشانیاں آئیں گی، آپ کو لوگ پریشان کریں گے، آپ کو لوگ دبائیں گے، آپ کو لوگ ٹرول کریں گے۔ ایسا ہے، ابھی ہماری 2-3 دن پہلے کی ایک تقریر ریلیز ہوئی ہے، شاید آپ ہی میڈیا والوں نے، وہ کچھ اتر پردیش کے سیاسی حالات کے بارے میں ہم نے کہا، کم سے کم دن میں 50 مرتبہ فون کالز آتے، ہم نے کہا کہ یو آر ناٹ ایبل ٹو، آپ نہیں سمجھ پاؤ گے کہ ہمارے مقصد اغراض کیا ہیں، اس اسپیچ کو دے کر لوگوں کو ہم کیا کہنا چاہتے، تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے آنکھ میں اندھکار کی پٹی بندھی ہوئی ہے، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم ریئلٹی کو لوگوں کے سامنے لانا چاہتے، ہم واقعتاً بے ماں باپ، ہمارا کوئی اس بھارت جیسی ایشیا مہادیپ کے اس ملک کے اندر ہمارے ماں باپ، ہمارا گارجین کوئی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، سب ہمیں لوٹتے ہیں۔ کوئی ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں یقیناً ان کا سپورٹ کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر وہ آپ کو لوٹتا ہے، آپ کو اندھکار میں رکھ کر صرف اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ان کو بھی ان کے پیٹھ پر لات مار کر ان کو نکال دو اپنے بستیوں سے، اپنے علاقے سے۔ یہ سمجھنا ہوگا اس قوم کے جوانوں کو، یہ سمجھنا ہوگا اس قوم کے لوگوں کو۔ تو حقیقت کا جب آپ ساتھ دیں گے
تو پریشانیاں آئیں گی، یہ بات دل میں بٹھا لیجئے۔ تاریخ گواہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر کیا حالات نہیں آئے، لیکن اللہ نے مدد کی۔ کیا مدد کی؟ گاؤں والوں نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اے مریم، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی، کس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام اتنی پاک دامن عورت، ان تمام ظلم و ستم کو، ان کے چڑھانے کو برداشت کیا، اور پھر آخر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معصوم سے بچے کو ان کی زبان میں، ان کے منہ میں، زبان میں طاقت دی اللہ نے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، انی انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے۔ گود کا بچہ، معصوم بچہ، جب اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو ظلم و ستم کیے جائیں گے، الزامات لگیں گے، لیکن اللہ مدد ضرور کرتا ہے۔ اما عائشہ کے اوپر تہمت لگے، اللہ نے قرآن نازل کر کر ان کی برات کا اظہار کیا۔ پوری دنیا جانتی ہے حضرت ابراہیم کو انگاروں میں ڈالنے کے لیے 1 مہینے تک آگ جلائی گئی، لیکن ڈرے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، اپنے موقف کو سامنے رکھا، اپنے حق کو سامنے رکھا، اپنے عقیدے کو سامنے رکھا، اللہ کی ذات کو سامنے رکھا۔ منجیک سے اٹھا کر آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ اپنی صفت کا، اللہ اکبر اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، جبرائیل امین کے ذریعے نہیں، کسی فرشتے کے ذریعے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ سے کہتا ہے، قُلْ لَا يَا نَارِ آگ I created you, I am a Lord of you، میں تمہارا خدا ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم کو نقصان مت پہنچانا۔ کیوں؟ یہ میرے خلیل ہیں۔ کیوں؟ یہ دین کی مدد کر رہے ہیں، میرے مشن کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، میں نے ان کو نبی چن لیا۔ I have chosen the prophet, I have chosen the messenger of Islam, and he every time he used to convey the message of Islam among the people، لوگوں کے بیچ اسلام کے پیغام کو لے کر جاتے۔ ان کا ذرہ برابر، ان کا بال میں، بدن میں ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اگر پہنچا دی تو تمہارا وجود ختم کر دوں گا۔ آگ، وہی آگ جن کے اندر جلانے کی طاقت ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے جب مدد ہوتی ہے تو اللہ آگ کو بھی گلزار بنا دیتا ہے، گلاب بنا دیتا، ٹھنڈا برف جیسی تاثیر اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گل گلزار بنا دیا، جبرائیل امین حضرت ابراہیم کو ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں دی گئی۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو، آپ کو بھی جاننا پڑے گا۔ جب آپ حق پرست ہوں گے، جب آپ حق کا ساتھ دیں گے تو ٹرول کیے جائیں گے۔ ایک آدمی تو بولتا ہے کہ مولانا اوہو آپ کو مولانا یہ نہیں ملا تو آپ مخالفت میں اتر گئے۔ ہم نے کہا کہ میں مخالفت میں ان کی نہیں اترا ہوں، میں تو ان کی کمیونٹی کے ساتھ، ان کی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور ہم نے کہا کہ ہم نے جو قربانی دی ہے شاید کوئی اور کسی اور نے دی ہو۔ ہم نے کہا کہ تم نہیں سمجھ سکتے بیٹے، ہم نے کہا کہ سمجھنے کی کوشش کرو، ہم تو اصل اس قوم کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ اتنی سارے جماعتیں، تنظیمیں ہیں، اس کے باوجود بھی بھارت جیسے ملک میں ہماری یہ قوم کیوں نہیں آگے بڑھ رہی ہے؟ کون آخر اس کی مدد کرے؟ ان کے سمسیا کو کوئی حل کیوں نہیں کر رہا؟ ہم نے کہا یہ مقصد ہے ہمارا، پرچار پرسار کرنے سے زیادہ قوم کے مسئلے کا حل، ان کا نوارن نکلنا چاہیے۔ ہم نے کہا یہ مقصد ہے ہمارا۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، آدھی رات کو بیٹھ کر یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسائل کا حل کیسے ہو، سمسیا کا سمادھان کیسے ہو۔ کوئی نہیں آئے گا آپ کے مسئلے کا حل کرنے کے لیے، آپ کو ایبل بننا ہوگا، آپ کو کرنا ہوگا، آپ کو خود آگے بڑھنا ہوگا۔ کن کے اوپر اعتماد کرتے ہیں آپ؟ جزیرت العرب والوں سے، حجاز والوں سے،
نہیں، وہ اپنے کام میں لگے ہیں، وہ اپنے لیے محنت کر رہے، آپ کے لیے نہیں محنت کر رہے، آپ کو خود محنت کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو باطل سے ٹکرانا ہے تو آپ کو حق پرست بننا ہوگا، آپ کو حق پرست بننا ہوگا، اور حق پرست کا مطلب شریعت پرست بننا ہوگا۔ شریعت پرست کا مطلب دین کی مدد کرنی ہوگی۔ دین کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا جو جو حکم ہے، آرڈر ہے، آپ کو فالو کرنا ہوگا، آپ کو ماننا ہوگا، آپ کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، آپ کو اپنے قدموں کو اللہ جمائے گا۔ جب آپ دین کی، شریعت کی محنت کے لیے نکلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی وقتی طور پر آپ کے اوپر حالات ضرور آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہی ہے جو آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ پہلے کبھی کبھی آزماتا ہے جناب۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے سے بڑے بڑے انبیاء کو امتحان میں ڈالا، ان کی آزمائش ہوئی۔ ہم اور آپ تو کوئی قربانی نہیں دے رہے، ہماری اور آپ کی تو کوئی آزمائش نہیں ہوئی، بلکہ آزمائش ہوئی انبیاء کرام کی۔ آرے سے چیر دیے جاتے تھے، کلہاڑے سے کاٹنے کی کوشش کی جاتی تھی، انگاروں پر ڈالے گئے، یہاں تک کہ تیل ابالا جاتا تھا اس میں ڈالنے کے لیے، چومیخا کر دیا گیا اللہ کی وحدانیت پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو باڈی لیس نہیں مانا۔ ہمارے ہندو بھائیوں، اتنا آسان نہیں ہے مسلمانوں کو اس عقیدے سے بھٹکانا۔ آپ پڑھیے اپنی کتابوں کو، ہم الحمدللہ وی آر آن دا ریلیجن اسٹرکٹلی، ہم یقین کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اپنے عقیدے کے اوپر قابض ہیں، اپنے عقیدے کے اوپر ہم لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، اور مرتے دم تک انشاءاللہ ڈٹے ہوئے رہیں گے۔ آپ کو ڈٹنے کی اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ دھرم کا مطلب بتا کر لوگوں کو غلط طریقے سے اس کا میننگ بتلا کر لوگوں کے بیچ میں بھرم پھیلاتے، کیا کہتے؟ دھرمو رکشتی رکشتہ، اے لوگو تم دھرم کی رکشا کرو، دھرم تمہاری رکشا کرے گا۔ اور کچھ لوگ یوں تک بول دیتے ہیں کہ دیکھو مولانا، دھرم کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ دھرم سب کچھ ہے، اس لیے کہ شریرین شمم ناسم سرومنیدھی گچھتی، انسان کی باڈی، انسان کا آکار ختم ہو جائے گا، لیکن انسان جو عمل کر کے جائے گا اس دنیا سے، مرنے کے بعد اس کا وہی عمل سامنے آئے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، پوری میموری لوڈ ہو گیا، اس میں سیف ہو گیا، ریکارڈ ہو گیا آپ کی زندگی کی پوری ہسٹری، پوری اتہاس۔ مرنے کے بعد کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سامنے میں آپ کو بلائے گا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کل قیامت کے میدان میں اللہ اور وہ بندہ سامنے ہوگا ڈائریکٹ۔ بتاؤ لمن الملک اليوم، ایک ایک بندہ، ان اللہ سریع الحساب، بڑی تیزی کے ساتھ کہاں جاتا ہے کہ 2.5 گھنٹے کے اندر فرام دا بگننگ آف دا ورلڈ اینڈ ٹو دا اینڈ اینڈ ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، شروع سے لے کر اخیر تک، یعنی انسان کی، انسانیت کی پیدائش سے لے کے مرتے دم تک، قیامت قائم ہونے تک 2.5 گھنٹے کے اندر اس کا حساب و کتاب کر لیا جائے گا۔ کوئی ٹرانسلیٹر نہیں، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے ہوگا۔ اس لیے ہندو بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو چھوڑو، ایک ایشور کی بھکتی کرو اور ایک اللہ کی ذات پر آستھا رکھو۔ ہمارا اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چھو نہیں سکتا، کوئی پکڑ نہیں سکتا، تو ہم اللہ کے قرآن کے فرمان کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ، لیس کمثلہ شیء، کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ I am not able to see the self of God, of Lord، اللہ کی ذات کو ہم نہیں دے سکتے۔ We can't imagine that، سوچ نہیں سکتے کہ کیا ہے آکار، کیا ہے سرو شکتی۔ اگر آپ کرتے ہیں ایسا عقیدہ آپ کا ہے تو آپ ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جو اوتار ہیں۔ اوتار کس کو بولتے ہیں پتہ ہے؟ اوتار میں نبی میں فرق ہے، ہم نے شاید 2-2.5 سال پہلے ایکسپلین کیا تھا، میں یہاں پر بتا دے رہا ہوں۔ اوتار میں اور نبی میں، رسول میں فرق ہے۔
نبی اور رسول کون ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سے برپا پیدا کرتے ہیں، انسانوں میں سے ہی کسی کو چنتے ہیں کہ بھئی یہ نبی ہیں، یا پیدائش کے بعد انسانوں میں سے، ہم اور آپ میں سے ہی، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کو قریش میں سے ہی چنا، ہاشمی خاندان سے چنا، نبی آخر الزماں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، حضرت موسیٰ کو اس کی قوم سے چنا، حضرت عیسیٰ کو اس کی قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان کو چنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سے چنتے ہیں، کسی کو رسول بناتے ہیں، کہ کوئی نبی رہتے ہیں، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی شریعت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن و شریعت کے مطابق۔ لیکن ہمارے ہندو بھائی جو ہے ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا ہے۔ اوتار، اوتار مطلب اوترت ہونا، اترنا، اوتار سے اترنا ہے، اترنا ہندی ورڈ ہے، یہ اوترت سنسکرت سے نکلا ہے۔ It is divine and from the Sanskrit word اوترن، اوترت، اوتار، اوتیرن سے نکلا، اوتیرن اتر جانا۔ یعنی ہمارے ہندو بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے، گیتا کے اس منتر کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا جس میں کہا گیا کہ دھرم کی جب اچھائی کی جب ہانی ہوتی ہے، جب زنا کے بازار گرم ہو جاتے ہیں، سود زیادہ کھایا جاتا ہے، معصوم انسانوں کے اوپر ظلم زیادتی ہوتی ہے، مظلوم لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں، ظالموں کا ظلم بڑھ جاتا ہے، جب تب وہ ہر علاقے کا اوتار الگ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے بھارت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ظالم ہیں۔ وہ کون سے ظالم ہے؟ مثال کے طور پر اگر سیاست کے میدان میں کوئی کرپٹ نیتا ہے، کوئی کرپٹ نیتا کا مطلب ظلم بہت کرتا ہے، بچوں کی، بیٹیوں کی، سماج کی بیٹیوں کی ریپ کرتا ہے، اور کوئی بھی اگر منتری بنا بیٹھا ہے تو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ اس کے پاس ہے تو وہ سب پیسہ کو کھا جاتا ہے، ہڑپ کر جاتا ہے، تو ظلم ہوا، جنتا کا پیسہ کھایا، بیٹیوں کی عزت لوٹی، اپنے پاور کا غلط استعمال کیا۔ تو اب اس نیتا کو، اس منتری جی کو سدھارنے کے لیے ہندو بھائیوں کا عقیدہ، اس منتری جی کو سدھارنے کے لیے، اس ایم ایل اے ایم پی صاحب کو سدھارنے کے لیے ایشور آئے گا، منتری بن کر ہی آئے گا، یعنی وہ نیتا بن کر آئے گا، وہ نیتا بن کر ہی آئے گا، ایک عام جنتا ناگرک بن کر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ڈاکو ہے، راکشس ہے، تو اس ڈاکو اور راکشس کو مارنے کے لیے ایشور ڈاکو اور راکشس بن کر ہی آئے گا۔ یہ کانسیپٹ ہے، اور وہ پیدا نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے اندر کنورٹ کر کے، اپنے اندر چینجنگ کر کے، اینڈ کنورٹ ٹو ہیومن بینگز اینڈ کنورٹ ٹو مینکائنڈ آف دا ورلڈ، وہ دنیا کے انسانوں کی طرح بن کے اپنے آپ کو اپنی ذات میں تبدیل کر کے انسان بن کر آ جاتا، جہاں جو ضرورت پڑ جاتی وہاں ویسا بن کر کے آ جائے گا، اور اس برائی کا ستیاناش کرے گا، اس برائی کو ختم کرے گا۔ یدا یدا ہی، جب جب دھرم سگلانی، دھرم کا ہانی ہوتا ہے، بھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمس تداتمانم، تب تب دھرم کی رکشا کے لیے، دھرم کی حفاظت کے لیے، اس کو بچانے کے لیے وہ انسانی روپ دھارن کر کے اس پرتھوی پر آتا ہے، تب جا کر وہ دھرم کی رکشا کرتا ہے۔ یعنی دھرم مہان ہے۔ تو پوچھو نا ان لوگوں سے، یہ لوگ جو بولتے ہیں، مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں کہ اے مسلمان، پہلے تمہارا دھرم ہے کہ پہلے تمہارا ملک ہے؟ لوگوں کو الجھاتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں پہلے مسلمان، تو پہلے اگر آپ نے بول دیا کہ میں مسلمان ہوں، میں دھارمک ہوں، تو آپ ٹیررسٹ ہیں، آپ داعش سے جڑے ہوئے ہیں، اب القاعدہ کے آدمی ہیں، یہ فوراً آپ کے اوپر ایک دم آروپ لگ جائے گا۔ آپ نے پہلے دھارمک کیوں بولا اپنے آپ کو؟ حالانکہ کیا کہا گیا؟ دھرم کا کتنا بہتر سندر تاکید کی گئی ہے، دھارمک بولنے کو کیا کہا کہ بی ریلیجیس پرسن، دھارمک بنو۔ کون کہتا ہے؟ گیتا کہتا ہے، سنسکرت میں شلوک اور منتر موجود ہے، دھرمو رکشتی رکشتہ، دھرم کی رکشا کرو گے تو دھرم تمہارا رکشا کرے گا۔ یہ منتر ہے، شلوک ہے، یعنی دھارمک بننے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب اگر مسلمان دھارمک بنتا ہے، پہلے نمبر پر اگر وہ بولتے کہ آئی ایم اے مسلم،
تو آپ کہیں گے کہ یہ مولانا عبداللہ ٹیررسٹ ہے، اس کو دیش سے محبت نہیں۔ دیش سے محبت ہوتا تو اپنے آپ کو مسلم کے بجائے کیا کہتا؟ آئی ایم انڈین، میں پہلے انڈین۔ ہم سے کئی بار سوال ہوئے تھے، ہم نے یہ جواب ایسا دیا تھا گول مول، چونکہ جیسا سوال ویسا ہی جواب کبھی کبھی دینا پڑ جاتا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ پہلے مسلمان کے پہلے انڈین۔ ہم نے کہا کہ ہم دونوں ہیں، اگر بولتے کہ پہلے انڈین تو بھی مسئلہ کھڑا ہوتا، اگر بولتے کہ پہلے مسلم تو اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ ہم پر ایف آئی آر کر کے مولانا عبداللہ سالم دیش دروہی ہیں، ان کو اندر ڈال دیا جائے، یو اے پی اے لگا کر اندر چلے گئے، ساری طاقت ان کے پاس ہے۔ اب کیسے جواب دیں گے آپ سے اگر کوئی سوال کرے، یو آر اے مسلم فرسٹ، یو آر اے انڈین فرسٹ، ایٹ دیٹ ٹائم واٹ ول یو ڈو؟ واٹ ول یو گیو آنسرنگ؟ کیا جواب دیں گے آپ اس کو؟ آپ کو گول گول جواب دینا، ایسا جواب دینا ہوگا کہ ان کی جو نیت ہے پھنسانے کی آپ کو، ان کی اس نیت کو توڑنا پڑے گا۔ ہم نے کہا کہ in one time we are both، ہم مسلم بھی ہیں انڈین بھی، دونوں پہلے نمبر پر ہیں، ہم پہلے نمبر پر۔ بولا اٹ از امپاسبل، ہاؤ از اٹ پاسبل، کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی ایک کے بعد تب نہ دوسرا آتا ہے، پہلے نمبر پر کچھ ہوگا تب دوسرے نمبر پر کچھ ہوگا تب تیسرے نمبر پر کچھ ہوگا۔ یہ بات سمجھنے کی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے ڈیوائیڈ کرتے۔ ہم نے کہا کہ نہیں بھائی صاحب، ایسا ہے معاملہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں دو چیز استعمال ہو جاتی ہے، ایک وقت میں سیم ٹائم میں۔ بولا کیسے؟ ہم نے کہا کہ آپ کا ناک ہے نا، ناک میں دو سوراخ ہیں، تو آپ دونوں سے سانس لیتے ہو نا ایک وقت میں۔ ایسا تو نہیں کہ اس کو سیمنٹ لگا کے بند کر لیتے ہو کہ نہیں ایک ہفتہ اس سے سانس لیں گے، اس کو پھر بند کر کے رکھیں گے، ایک ہفتے کے بعد پھر اس سوراخ کو کھولیں گے۔ ہم نے کہا کان ہیں آپ کے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور، رواه البخاري ومسلم۔ All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. I seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. O my Lord, expand me, my grace is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Yada yada hi dharmasya kalanirvavati bharata, abhyuddhanam dharmasya tadatmanam surjamaham, aviktam vikti ma panyam manyanti mama buddhama, param bhao majananto mama viyamanuttamam, nasandrushi tishtiti rupamasya na chakshusha pashyate kaschanainam, yagyam parchucham yavam
సతదతు తో నివోస్తి కవరితం పూర్వియం గతం కస్తద్ది బిభారతి నతస్య ప్రతిమాస్తి యస్య నామ మహద్దసా ఉష్టరాయస్య పర్వాహిజో వధూమంతు దివిర్దశ वर्षमहारथस्य देव इजहीड़ति देव इश्माना उपस पुरुष। मोहतरम हजरात सामीन किराम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और पर्दे में तशरीफ़ फरमा हमारे समाज की माँ और बहनों, इस सीज़न में इस इलाक़े में मेरी पहली बार इस एरिया में आने का मौका मिला। हालांकि अब से पहले भी 28 तारीख को आपके करीब का गांव ज़ियामारी में एक प्रोग्राम था और बाज़ाब्ता तौर पर उस प्रोग्राम की तैयारी भी की गई, मगर ऐन वक्त पे ज़रूरत और मजबूरी हर किसी इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। हालात हमारे पर्सनली कुछ ख़राब होने की वजह से हमें तेलंगाना स्टेट का सफ़र करना पड़ा अपने पर्सनल काम की वजह से, और वहाँ से वापसी की कोई शक्ल नहीं बन पाई। आखिर में मुझे जलसे वालों से, मोहतरम तारिक साहब से जो मुस्तकिल मुझसे राब्ते में थे, बात करते रहे। वो उस दिन भी बहुत परेशान थे कि मौलाना किसी तरीक़े से जलसे में आप शरीक हो जाएं, मगर तकरीबन 2200-2400 किलोमीटर दूर मैं था। सुबह से लेकर शाम तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। उस प्रोग्राम में मुझे शरीक होना था, मैं नहीं हो पाया। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी, चाह कर भी, एट द टाइम आई वॉज हेल्पलेस, मैं इतना मजबूर था, कोशिश के बावजूद भी हम नहीं पहुंच पाए। ये दूसरा प्रोग्राम है जिस पे मेरी हाज़िरी हुई, इसीलिए मैं ख़ुसूसन जो 28 तारीख का वहाँ का जो प्रोग्राम था, तरह तरह की बातें सुनने को मिली है। मैं गुजारिश यही करता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला ने हर इंसान के साथ कुछ न कुछ हालात टाइम टू टाइम, वक्त बे वक्त ज़रूरत ऐसी पड़ जाती है कि आप सोच नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। आप प्लानिंग कुछ और करते हैं, आपकी डेली रूटीन कुछ और होती है, मगर ऐन वक्त में कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं कि आपकी सारी तरतीब ज़िंदगी की इधर से उधर हो जाती है, तब्दील हो जाती। मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह आइंदा अगर आप लोग चाहें तो हम आपके उस प्रोग्राम में आइंदा तारीख़ तय करें। मैं प्रोग्राम में ज़रूर शरीक होऊंगा और कवी उम्मीद करता हूँ अल्लाह से ये भी एक दुआ करूँगा कि आपका वो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सक्सेस हो और मेरी शिरकत हो। 28 तारीख के प्रोग्राम में मेरी अदम मौजूदगी मैं जानता हूँ अराकीन जलसा कमेटी ये जलसा उनको गिरा और उनको दिक्कत और दुश्वारी हुई होगी, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन हर प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता। महीने में 30 नहीं बल्कि 32 प्रोग्राम हो जाते हमारे, लेकिन एक आध प्रोग्राम ऐसा होता है जिसमें इस तरह के हालात सामने आते। कुछ अमानतें आपका हमारे पास है, हमने वादा भी किया
انشاءاللہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے وہ امانت آپ کے ذمہ دار تک جن سے ہمارا رابطہ ہے ان تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ جلسہ مستقل رابطے میں تھے، یہ لوگ بھی شرکت ہوئی، اللہ کے فضل سے اللہ نے یہاں تک پہنچایا۔ ابھی دو روز پہلے شاید ایک پروگرام تھا ہردا کے قریب ایک گاؤں میں، وہاں ایک صاحب، ایک ہمارے شاید سناتن دھرمی بھائی، ان کے کچھ سوالات تھے اور بہت منظم اور معقول سوال تھے ان کے، تو وہاں تو اس وقت انہوں نے غلط ٹائم پہ سوال کیا، بالکل آخر میں جب ہماری بات پوری ہو چکی تھی، جب ہم اٹھ چکے تھے، تب وہ سوال لکھ کر کے لے کر آئے۔ وہ ہمارے ایک نان مسلم، ایک سناتن دھرمی بھائی تھے، باضابطہ پیپر میں ایک پرچے میں وہ ریفرنس لکھ کر، حوالہ جات لکھ کر کے لائے تھے۔ میں نے پھر بھی کوشش کی ان کو سمجھانے کی، لیکن he was not able to understand in himself، وہ اپنے آپ کو نہ سمجھا پایا اور شاید نہ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پوری کوشش کی اس کو سمجھانے کی۔ میں آج اسی تعلق سے بالکل تفصیل کے ساتھ جو بھی وقت لگے، آدھا گھنٹہ، 35 منٹ، 45 منٹ، یا جب تک آپ لوگ سننا چاہیں، میں ان کے سوالات کا جوابات قرآن، احادیث مبارکہ اور ان کی دھارمک دھرم شاستر کی کتابوں کی روشنی میں آج کلیئر کرنا چاہوں گا۔ ان کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ مولانا چترویدی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ایشور بھگوان نروکار ہے کہ آکار ہے، یعنی بھگوان اور جو پرماتما، اس کی باڈی ہے یا باڈی نہیں ہے، باڈی لیس ہے یا اس کا کوئی جسم ہے یا اس کے ہاتھ پیر ہیں۔ ان کے سوال کا یہ مطلب اور یہ مقصد تھا۔ ہم اور آپ جانتے، ہمارے اسلامک اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، ہمارے عقیدے کی روشنی سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہم اور آپ دو ٹوک لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی باڈی، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی آکار نہیں ہے، وہ نروکار ہے، اس کا کوئی آکار ہی نہیں، اس کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی کسی چیز کے مانند نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ دنیا کی کسی چیز کے مانند، کسی انسان کے مانند، تو آپ کیا تصور کریں گے؟ یا تو مرد تصور کر سکتے ہیں، یا جینس عورت تصور کریں گے، یا ان دونوں کے بیچ آپ جو اور تیسری مخلوق ہوتی ہے آپ ان کو تصور کریں گے؟ بچہ، بوڑھا، جوان، بزرگ، آپ کیا تصور کریں؟ ہم اور آپ جو دیکھتے ہیں، ہماری اور آپ کی جہاں تک سوچ ہے، ہم اور آپ وہی تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسی ہو سکتی ہے، لیکن نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنی ذات اور اپنی باڈی اور اپنے جسم کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے ہمیں، اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جسم اور کوئی آکار نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ دنیا کی کسی چیز کے مانند نہیں ہے، وہ نروکار ہے، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ نہیں تصور کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا شکل و صورت، لیکن ان کا بار بار یہ پریشر تھا۔ انہوں نے پھر ریفرنس دینا شروع کیا کہ آپ کے قرآن میں 19ویں پارے میں، 18 پارے میں، 27ویں پارے میں، فلاں فلاں صورت میں، فلاں فلاں چیپٹر، فلاں فلاں ورس میں
ورس مطلب آیت میں اللہ نے آپ کا یہ کہا ہے اپنے بارے میں. ہم نے ابھی خطبے میں وہ آیت پڑھی هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ اس سے ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی آکار والے ہیں. جب ظاہر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی تو ظاہر جبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کی کوئی باڈی ہو تبھی وہ کسی کے سامنے ظاہر ہو سکتا. اس کا یہ مطلب اور یہ مقصد تھا. مجھے نہیں لگ رہا تھا یہ میڈیا والے یوٹیوبر حضرات ہمارے وہاں پر شاید موجود تھے. ہم کو ان کی شکل و صورت محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کوئی ایجوکیٹڈ پرسن تھا. ہم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کو جیسے رٹا ہوا طوطا نہیں ہوتا ویسے رٹا کر اس کو ریفرنس لکھ کر کے دے کر بھیجا. ہم نے تقریباً وہاں پر 8 سے 10 منتر شلوک پڑھ کر اس کو سمجھانے کی ہم نے کوشش کی. ہم نے کہا کہ ریفرنس چھوڑیے، آپ منتر اور شلوک پڑھ کر بتائیے کہ کس منتر میں کس شلوک میں یہ کہا گیا ہے کہ بھگوان نروکار آکار والے ہیں، نروکار نہیں. وہ اس بات سے انکار کرتا رہا، وہ صرف بار بار ریفرنس لاتا رہا اور ہم اس کو بار بار شلوک اور منتر پڑھاتے رہے. تو ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اس کی کوئی باڈی نہیں ہے، اس کی کوئی اللہ کی صورت نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے. اللہ وہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. دنیا کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس باقی رہے گی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی القیوم ہمیشہ قائم رہنے والی ذات اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اب اللہ کو ہم کیسے تصور کریں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے مولانا وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس کے بیچ میں بین السماء والارض جتنی بھی چیزیں ہیں، درخت، پیڑ پودے، سسٹم، نظام، انسان و جنات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیے. اور پیدا کرنے کے بعد after completing all creatures سارے مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر جا کر بیٹھ گیا. ثم استوى علی العرش، عرش پر بیٹھ گئے. بیٹھتا جب ہے آدمی جب اس کی ہاتھ پیر ہوتے ہیں، جب اس کی باڈی ہوتی ہے تب جا کر وہ کرسی میں بیٹھتا ہے یا تخت پہ بیٹھتا ہے یا چبوترے پہ بیٹھتا ہے یا زمین پر بیٹھتا ہے یا کسی سٹول پہ بیٹھتا ہے. ثم استوى علی العرش. یہ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں لیکن میں بتا دوں بیٹھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ باڈی یا کوئی جسم ہو. وہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظوں کا استعمال کیا. ورنہ امام مالک رحمت اللہ علیہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری، اور اس کے اوپر تحقیق کرنا، قریدنا، تجسس کرنا گناہ ہے، بدعت ہے. کیفیت مجہول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس پہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہی ثم استوى علی العرش. اللہ کیسے بیٹھا ہے، اللہ کیسے لیٹتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکل و صورت کیا ہے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں. کیونکہ بہت سے جگہوں کے اوپر ہاتھ کا استعمال کیا گیا، لفظ کا استعمال کیا گیا ہاتھ کے تعلق سے، تو بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے. اسی وجہ سے وہ بھی کنفیوز ہوا اور انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا، آپ کے قرآن میں آپ کے اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آکار والے نہیں. سب سے پہلا شلوک ہم نے ان کو مول منتر گرو نانک جی کا پڑھ کر سنایا. ایک اومکارا ست نام کرتا برت نرو نرویر. ایک اومکارا، ایک ایسی ذات جس کا کوئی آکار ہی نہیں، وہ آکار لیس ہے.
وہ آکارہین ہے، کارہین ہے، آکار ہے. میں نے نہیں، کار میں نے باڈی، جس کی باڈی ہی نہیں. کارہین جس کا کوئی مجسمہ نہیں ہے. اللہ کا قرآن دو ٹوک کہتا ہے، صاف شفاف لفظوں میں کہتا ہے. اللہ کے قرآن کو اگر وہ نہیں مانتا تو وہ پڑھے اپنے گرنتھوں کو، وہاں پر لکھا ہے نتس پرتماستی السنام محدثا. اس پرماتما کے نام کو جپنا ہی بڑا پنیہ کا کام ہے. اس کا کوئی، وہ دنیا کے کسی چیز کے مانند نہیں، اس کی پرتما نہیں ہے. پرتما مطلب اس کی پرچھائی نہیں ہے، اس کی تصویر نہیں ہے. اس پرماتما کی اگر ان کا عقیدہ، ان کا کانسیپٹ یہ بن گیا ہے کہ شری رام چندر جی، شری کرشن جی، گنیشا جی اور بڑے بڑے ان کے دیوی دیوتا آئے اس دھرتی پر، ان لوگوں کے تو باڈی تھے، ان کا تو جسم تھا. تو ایک بات وہ کنفیوز ہو رہے ہیں سمجھنے میں. ہم نے یہ بات وہاں پر بھی کہی تھی، آج بھی کلیئر کر رہا ہوں. اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن میرے پاس ابھی میرے ہاتھ میں کچھ ٹائم ہے. ان کا یہ کہنا کہ شری رام چندر جی کی باڈی تھی، جسم تھا، تو شری رام چندر جی بھاگیوان بھگوان پرماتما نہیں تھے، وہ مریادا پرشوتم تھے، مہان ویکتی تھے، وہ بھگوان پرماتما نہیں. اگر بھگوان پرماتما ہوتے تو ان کی بیوی سیتا میاں کا اپہرن کیا گیا تو وہ خود سے جا کر راون کا مقابلہ کرتے اور راون کے اس لنکے کو ناش کر کے، بلکہ راون کو اس صفحہ ہستی سے مٹا کر اپنی ستی ساوتری بیوی اور ستیوتی سیتا میاں کو چھڑا کر لے کر آتے. لیکن دنیا جانتی ہے کہ رام چندر جی نہیں گئے، بلکہ گھومتے رہے اس جنگل میں، اس گلی میں، دیکھتے رہے کہ میری بیوی کدھر ہے، میری بیوی کو کون لے کر گیا. جو پرماتما ہوتا ہے اس کو طاقت ہوتی، جو خدا ہوتا ہے، جو ایشور ہوتا ہے، اس کو پل پل کا، علاقے کا، مومن کا، ہر لمحے کی اس کو خبر ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر کہاں پر کیا ہو رہا ہے. چونکہ وہ پرماتما ہے، چونکہ وہ اس کائنات کا برہما ہے، اس کائنات کا وشنو ہے، پالنہار ہے ان کے عقیدے کے مطابق. تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ میری محترمہ کو راکشس راون لے کر گیا. ڈائریکٹ اپنے بھائی کو بھی نہیں لیتے، لکشمن کو کہتے کہ چلو میں مقابلہ کروں گا اس راکشس کا، اور اپنی بیوی کو وہاں سے چھوڑا کر لے کر آؤں گا. لیکن نہیں، شری رام چندر جی سکھدیو کے پاس کے بالی سکھدیو کے پاس وانر سینا کا سیناپتی سکھدیو کے پاس گئے. وہاں پر جا کر شری ہنومان جی کو انہوں نے بھیجا کہ جائیے اس کو آپ کے ساتھ لگاتا ہوں، یہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کا تعاون کرے گا. یہ تب شری ہنومان جی کو لے کر تب گئے، ہنومان جی کو بھیجا. تو بتائیے، جو انسان سپر پاور ہوگا، جو انسان سپریئر ہوگا، جس انسان کے پاس طاقت ہوگی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا. جو سپر شکتی والا ہوگا، جو دیو مہان ہوگا، وہ انسان کسی کی مدد کے لیے محتاج نہیں ہوگا، بلکہ اپنی طاقت کا استعمال کرے گا اور اپنے سامنے جو اس کا شترو ہوگا، جو دشمن ہوگا، وہ اس کے سامنے میں دو ہاتھ کرے گا اور کہے گا کہ مقابلہ کرو. اور ہمیشہ وہ طاقت جیتتی ہے جو اصل ہوتی، سچ پر جن کے پاس ستیہ کی طاقت ہوتی، وہ طاقت جیتتی. لیکن نہیں، صاف پتا چلتا ہے اس واقعے سے کہ ہی واز اونلی مین کائنڈ، ہی واز ہیومن بینگ، ہی واز ناٹ دا سپر پاور. وہ کوئی ایشور نہیں تھے، بلکہ ہمارے اور آپ جیسے ایک سامانیہ ویکتی تھے. الگ سے ان کو ایشور نے اپنے میسیجز کو لوگوں کے بیچ پہنچانے کے لیے
دودھ کے ذریعے سے وانی کی جاتی تھی، ان کے اوپر اوترت کی جاتی تھی، تب جا کر وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ اے لوگو، تم کو یہ کام کرنا ہے، تم کو یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ صاف لفظوں میں کہا گیا یدا یدا ہی دھرمس گلانر بھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمس تداتمانم سرجامہم۔ اے لوگو، جب ظلم فساد بڑھ جاتا ہے زمین پر، اچھائیوں کا وناش ہونے لگتا ہے، تو تب وہ پرماتما بھیجتا ہے کسی کو، اگر نہیں کوئی ملتا تو خود اپنی باڈی میں اپنی ذات میں چینجنگ کر کر انسان بن جاتا ہے، اور پھر آ کر اس سچویشن سے نمٹتا ہے، انسان بن جاتا ہے۔ اب جب انسان بن جائے گا تو انسان کے تمام لوازمات اس کے اوپر اپلائی ہوں گے۔ جیسے انسان بن گیا تو انسان میں سب سے پہلی چیز کیا کہ انسان رات ہوتے ہی، جیسے ابھی ہم اور آپ کو نیند کا غلبہ چھایا ہوا ہے، انسان ہے، مجبور ہے، چونکہ یہ ضرورت ہے ہماری باڈی کی، ہم سونے لگتے۔ جب وہ انسان بن گئے تو ان کو نیند بھی آتی ہوگی، اگر نیند آ گئی سو گئے، لابھا میں آپ کے اس گاؤں میں سو گئے، وہ انسان ہے، انسان میں کنورٹ ہو گئے اپنے آپ کو، یہاں سو گئے تو کٹیہار میں کیا ہو رہا ہے وہ کیسے معلوم، ان کو کیسے پتا چلے گا؟ کٹیہار میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ضلع ارریہ کے اندر میں کسی کا ریپ ہو رہا ہے، یا پھر پٹنہ میں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، یہ پرماتما تو یہاں انسان بن کر سو رہا ہے، اس کو وہاں کے بارے میں کیسے خبر لگے گی؟ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب پرماتما انسان بن جاتا ہے، انسان میں کروٹ ہو جاتا ہے، تو وہ انسان بن جاتا ہے، وہ پرماتما نہیں رہتا۔ کیوں؟ مہا بھارت کے میدان میں وشنو جی 8واں اوتار لیا تھا کرشن جی کی شکل میں، لیکن at that time he was not a super, he had no super power، اس کے پاس طاقت نہیں تھی کہ ارجن کو وردان کرتے گئے ارجن مقابلہ کرو، نہیں، صرف ایک گائیڈ کر رہے تھے، گائیڈ کہ جاؤ یہ کام کرو، یہ مت کرو، ایسا کرنا، ایسا نہیں کرنا، صرف گائیڈ کر رہے تھے۔ اس لیے ہم نے ان کو تو پوری کوشش کی، بھیا کو آخر میں کیا بولے کہ ہم تو نہیں مانیں گے، ہم اتنے آسانی سے تھوڑے نہ مان جائیں، نہیں مانو گے، ابھی رات ہے، تم یہ کہو کہ نہیں ہم تو دن سمجھ رہے ہیں اس کو، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ ورنہ صاف لفظوں میں کہا گیا کہ جو پرماتما ہوگا وہ باڈی لیس، اس کا کوئی آکار نہیں ہوتا، اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا، اور انسانوں کی طرح ان کی زندگی نہیں ہوتی۔ یقین نہ ہو میرے بھائی، آپ جا کر دیکھیے، اوکتم وکتی ما پنیم منینتی مام بدھم پرم بھاؤ مجاننتو مماویمانتمم۔ ایشور کبھی بھی انسانوں کی طرح اس کو موت نہیں آتی، انسانوں کی طرح موت اور زندگی کے چکر میں وہ پرماتما ان تمام چیزوں سے پاک ہوتا ہے، وہ ایشور۔ اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ ایشور وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، ایشور وہ ہوتا ہے، اللہ وہ ہوتا ہے جو کبھی کسی کہیں دکھتا نہیں۔ اللہ کا قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ We are helpless, we are not able to see, we are not able to look, we are not able to see the God, the Lord, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Almighty, because Allah said in the Holy Quran, لا تدرکہ الابصار، تمہاری نگاہیں اللہ کی ذات کو، اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن اللہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، اللہ تمہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے بارے میں، اللہ کے سامنے میں تو پوری دنیا ایسے جیسے ہتھیلی میں، جیسے ایک پلیٹ میں آپ پوری دنیا کو رکھ دیں، ایک پلیٹ آپ کے سامنے رکھی جائے، اس میں سارے آئٹمز رکھ دیے جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے پر پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ سکتا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، کوئی بڑا سے بڑا اس دھرتی کے اوپر طاقت رکھنے والا اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ہاں اللہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، بیکاز ہی ہیز نو باڈی، نو ہینڈس، نو نوز، نو ہیئر، no face,
no bodiless, कुछ है ही नहीं, आकार ही नहीं. You can't imagine that. आज समझाने के लिए अल्लाह ने कुरान में कहीं कहीं पर कहा वसुम्मस्तवा अलल अर्श, वो बैठ गए, अर्श में चले गए, वहां पर बैठ गए. अल्लाह के ऐसे हाथ हैं, अल्लाह की यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह की हाथ जमात पर होती है, यानी अल्लाह की मदद होती है उनके ऊपर. तो उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत, उनको जो जिसने भी रेफरेंस दिया हो लिखकर वो गलत है. न संदुरुषी टिष्टितीरुपमस्सयान चक्षुषा पश्यते कच्चनैनम. मेरे भाइयों, पढ़ो गीता के इस मंत्र को, इसमें तुम्हारे कृष्ण जी ने साफ साफ लफ्जों में कहा है वो परमात्मा होता है जिन्हें आंखें नहीं देख सकती, जिन्हें हम अपनी आंखों में नहीं समा सकते उसको. वो परमात्मा तो वो होता है जो कहीं नजर ही नहीं आता, बल्कि वह हर जगह पर, हर कण कण में है, हर जगह जगह के अंदर वो परमात्मा मौजूद है. सिर्फ रटने से तोते के तरह या पर्चा लिखकर सामने लाकर सवाल करके अपना, नहीं मैं तो फलाना मौलाना से मैं बहस करके आया हूं, मैं सवाल करके आया हूं. सवाल करो अगर मकसद ये है जानकारी, अगर मकसद ये है कि आपको जानकारी पैदा हो और फिर आप उस पर अमल करें तो अच्छी चीज है. लेकिन अगर सवाल इस नीयत से आप करते हो कि नहीं हमारा नाम बड़ा होगा, हम उलझाएंगे, हम इनको परेशान करेंगे, तो फिर ये बात बिल्कुल सही नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है. आप गलत, आपका डिसीजन और आपकी सोच गलत है. लाए थे, ठीक है, धर्म के बारे में भी आपने लिखा होगा, बहुत सारे सवालात थे, बोला बहुत टाइम लगेगा इन सवालों के जवाब आपको देने में, इसको हल करने में. वो तो जब हमने देखा कि भाई वो तो सोच समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, भाई नहीं, उसकी नीयत में समझने का इरादा ही नहीं है उसको, तो फौरन हम वहां से खैर उनको जहां तक हो सका समझाने की कोशिश की, हम निकल गए. हमने कहा कि भैया बताओ कितनी आयतें, कितनी मंत्र, हमने उनको बताया. न देवा मुरच्चलामिया, परमात्मा वो होता है जो लकड़ी में, कक्कर में, मंटी में, पत्थर में नहीं होता, कहीं नहीं होता. यही बात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाने की कोशिश की थी. लेकिन जब आदमी जिद पे उतर जाता है, जब आदमी यह फैसला कर लेता है कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, हम जबरदस्ती आई विल नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सेल्फ, हम अपने आप को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो उसका फिर कोई इलाज नहीं होता. नमरूद इतना बड़ा अक्लमंद था ना, पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत थी नमरूद की, पूरी दुनिया के ऊपर बादशाहत थी नमरूद की, लेकिन दुनिया जानती है, नहीं समझता था, जुल्म करता था, बस अपना अना रब्बुकुमुल आला फिरौन के तरह अपने आप को खुदा मानता था. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इब्राहिम ने 12 कोशिश की, 1000 मर्तबा कोशिशें की, नमरूद के गुर्गों को, उनके चेलों को और उनके लोगों को कि लोगों समझो, तुम्हें समझना होगा कि अल्लाह तबारक व ताला वो है जो तुम्हें पैदा करता है. ये तुम्हारे बुत तुम्हारे खुदा नहीं है, बल्कि ये तुम्हें नफा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते. वो लोग नहीं समझने के लिए तैयार थे, या जो लोग समझने की कोशिश भी करते थे तो अपने आकाओं और अपने बड़े बड़े उद्योगपति लोगों के डर की वजह से खामोश रहते थे कि कहीं ये हमको सजा न दे दें. बिलाखिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तसव्वुर किया, ये कारनामा करके दिखाया. सारे बुतों के नाक तोड़े और सबके हाथ पैर तोड़कर बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ा कुल्हाड़ा लटका कर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां के लोगों को यकीन दिलाना चाहा कि तुम्हारा ये खुदा डुप्लीकेट खुदा है, तुम्हारा ये खुदा वक्ती तौर पर तुमने हाथों से, मेरे हाथों से पत्थर के बनाए हुए सनम आज बुतखानों में खुदा बने बैठे हैं. अगर तुम इनको खुदा मानते हो, खुदा तसव्वुर करते हो, तो ये गलत है, तुम्हारा ये खुदा नहीं हो सकता. खुदा तुम्हारा वो है जो आसमान से, आसमान के हिस्से में मशरिक से सूरज को निकालता है, मगरिब में डुबोता है. अबू नमरूद से जब बात शुरू हुई तो नमरूद ने कहा कि आई विल डू, मैं भी कर सकता हूं. उन्होंने कहा कि ये मत करो,
بلکہ تم یہ کرو کہ سورج کو مغرب سے اٹھاؤ اور مشرق میں ڈبو، تب میں دیکھوں گا کہ واقعتاً یو آر ریئلی دا کنگ آف دس سوسائٹی آف دا ورلڈ، تم دنیا کے خدا ہو۔ فبہت الذی کفر، خدا کا قرآن کہتا ہے کہ نمرود کے پسینے چھوٹ گئے، اس لیے کہ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ بارہا مناظرے اور مباحثے ہوئے ان کفار اور مشرکین کے سامنے میں، تاریخ گواہ ہے، لیکن ہر دھرم لوگ مانتے نہیں۔ یہی بات میں نے ان کو بھی اس دن سمجھانے کی کوشش کی کہ بھیا نہ دیوا مرچھلامیا، دیو پرماتما کا کوئی آکار نہیں ہوتا ہے، وہ کسی لکڑی میں، مٹی میں، پتھر میں، لوہے میں، مورتی میں نہیں آپ تصور کر سکتے، اس کو تصور کر سکتے، آپ پا نہیں سکتے۔ پیپل کا پیڑ ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں ہمارے ہندو بھائی، اسی طریقے سے تلسی کا پیڑ ہے، اس کو اپنے گھروں میں یوز کرتے ہیں ہمارے ہندو بھائی۔ لیکن میرے ہندو بھائی، اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو میں صاف لفظوں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ پرماتما وہ ہوتا ہے جو نروکار ہوتا ہے۔ یقین نہ ہو تو گرو نانک جی کی مول منتر اٹھا کر دیکھیے، جس میں کہا گیا ایک اومکارا ستنام کرتا ورت نرو نرویر اکال مورت، ہمیشہ والی صورت اکال مورت۔ اکال مورت کا ترجمہ هو الاول والآخر، اجونی سے بھنگر پرسادی، اجونی سے بھنگر پرسادی، هو الحی القیوم، یہ ترجمہ اس کا ہے۔ جا کر پوچھئے ان سے، نمرود نہیں مانا، بت توڑ دیے گئے، لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیو، ہمارا عقیدہ بھلے ہی آج کمزور ہو چکا ہو، لیکن جب آپ اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے، جب آپ اللہ کے دین کی مضبوطی سے پکڑ کر جب آپ آگے بڑھنا شروع ہوں گے، تو یقین کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو پریشانیاں آئیں گی، آپ کو لوگ پریشان کریں گے، آپ کو لوگ دبائیں گے، آپ کو لوگ ٹرول کریں گے۔ ایسا ہے، ابھی ہماری 2-3 دن پہلے کی ایک تقریر ریلیز ہوئی ہے، شاید آپ ہی میڈیا والوں نے، وہ کچھ اتر پردیش کے سیاسی حالات کے بارے میں ہم نے کہا، کم سے کم دن میں 50 مرتبہ فون کالز آتے، ہم نے کہا کہ یو آر ناٹ ایبل ٹو، آپ نہیں سمجھ پاؤ گے کہ ہمارے مقصد اغراض کیا ہیں، اس اسپیچ کو دیکھ کر لوگوں کو ہم کیا کہنا چاہتے، تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے آنکھ میں اندھکار کی پٹی بندھی ہوئی ہے، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم ریئلٹی کو لوگوں کے سامنے لانا چاہتے، ہم واقعتاً بے ماں باپ، ہمارا کوئی اس بھارت جیسی ایشیا مہادیپ کے اس ملک کے اندر ہمارے ماں باپ، ہمارا گارجین کوئی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، سب ہمیں لوٹتے ہیں۔ کوئی ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں یقیناً ان کا سپورٹ کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر وہ آپ کو لوٹتا ہے، آپ کو اندھکار میں رکھ کر صرف اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ان کو بھی ان کے پیٹھ پر لات مار کر ان کو نکال دو اپنے بستیوں سے، اپنے علاقے سے۔ یہ سمجھنا ہوگا اس قوم کے جوانوں کو، یہ سمجھنا ہوگا اس قوم کے لوگوں کو۔ تو حقیقت کا جب آپ ساتھ دیں گے تو پریشانیاں آئیں گی، یہ بات دل میں بٹھا لیجئے۔ تاریخ گواہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر کیا حالات نہیں آئے، لیکن اللہ نے مدد کی۔ کیا مدد کی؟ گاؤں والوں نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اے مریم، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی، کس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام اتنی پاک دامن عورت، ان تمام ظلم و ستم کو، ان کے چڑھانے کو برداشت کیا، اور پھر آخر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معصوم سے بچے کو ان کی زبان میں، ان کے منہ میں، زبان میں طاقت دی اللہ نے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، انی انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے۔ گود کا بچہ، معصوم بچہ، جب اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو ظلم و ستم کیے جائیں گے، الزامات لگیں گے، لیکن اللہ مدد ضرور کرتا ہے۔ اما عائشہ کے اوپر تہمت لگے، اللہ نے قرآن نازل کر کر ان کی برات کا اظہار کیا۔
پوری دنیا جانتی ہے حضرت ابراہیم کو انگاروں میں ڈالنے کے لیے 1 مہینے تک آگ جلائی گئی، لیکن ڈرے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، اپنے موقف کو سامنے رکھا، اپنے حق کو سامنے رکھا، اپنے عقیدے کو سامنے رکھا، اللہ کی ذات کو سامنے رکھا۔ منجیک سے اٹھا کر آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ اپنی صفت کا، اللہ اکبر اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، جبرائیل امین کے ذریعے نہیں، کسی فرشتے کے ذریعے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ سے کہتا ہے قُلْ لَا يَا نَارِ آگ I created you, I am a Lord of you، میں تمہارا خدا ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم کو نقصان مت پہنچانا، کیوں؟ یہ میرے خلیل ہیں، کیوں؟ یہ دین کی مدد کر رہے ہیں، میرے مشن کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، میں نے ان کو نبی چن لیا۔ I have chosen the prophet, I have chosen the messenger of Islam, and he every time he used to convey the message of Islam among the people، لوگوں کے بیچ اسلام کے پیغام کو لے کر جاتے۔ ان کا ذرہ برا، ان کا بال میں بدن میں ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اگر پہنچا دی تو تمہارا وجود ختم کر دوں گا۔ آگ، وہی آگ جن کے اندر جلانے کی طاقت ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے جب مدد ہوتی ہے تو اللہ آگ کو بھی گلزار بنا دیتا ہے، گلاب بنا دیتا ہے، ٹھنڈا برف جیسی تاثیر اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گل گلزار بنا دیا، جبرائیل امین حضرت ابراہیم کو ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں دی گئی۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو، آپ کو بھی جاننا پڑے گا۔ جب آپ حق پرست ہوں گے، جب آپ حق کا ساتھ دیں گے تو ٹرول کیے جائیں گے۔ ایک آدمی تو بولتا ہے کہ مولانا اوہو آپ کو مولانا یہ نہیں ملا تو آپ مخالفت میں اتر گئے۔ ہم نے کہا کہ میں مخالفت میں ان کی نہیں اترا ہوں، میں تو ان کی کمیونٹی کے ساتھ، ان کی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور ہم نے کہا کہ ہم نے جو قربانی دی ہے شاید کوئی اور کسی اور نے دی ہو۔ ہم نے کہا کہ تم نہیں سمجھ سکتے بیٹے، ہم نے کہا کہ سمجھنے کی کوشش کرو، ہم تو اصل اس قوم کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ اتنی سارے جماعتیں، تنظیمیں ہیں، اس کے باوجود بھی بھارت جیسے ملک میں ہماری یہ قوم کیوں نہیں آگے بڑھ رہی ہے؟ کون آخر اس کی مدد کرے؟ ان کے سمسیا کو کوئی حل کیوں نہیں کر رہا؟ ہم نے کہا یہ مقصد ہے ہمارا، پرچار پرسار کرنے سے زیادہ قوم کے مسئلے کا حل، ان کا نوارن نکلنا چاہیے۔ ہم نے کہا یہ مقصد ہے ہمارا۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، آدھی رات کو بیٹھ کر یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسائل کا حل کیسے ہو، سمسیا کا سمادھان کیسے ہو۔ کوئی نہیں آئے گا آپ کے مسئلے کا حل کرنے کے لیے، آپ کو ایبل بننا ہوگا، آپ کو کرنا ہوگا، آپ کو خود آگے بڑھنا ہوگا۔ کن کے اوپر اعتماد کرتے ہیں آپ؟ جزیرت العرب والوں سے، حجاز والوں سے نہیں، وہ اپنے کام میں لگے ہیں، وہ اپنے لیے محنت کر رہے، آپ کے لیے نہیں محنت کر رہے، آپ کو خود محنت کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو باطل سے ٹکرانا ہے تو آپ کو حق پرست بننا ہوگا، آپ کو حق پرست بننا ہوگا، اور حق پرست کا مطلب شریعت پرست بننا ہوگا۔ شریعت پرست کا مطلب دین کی مدد کرنی ہوگی۔ دین کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا جو جو حکم ہے، آرڈر ہے، آپ کو فالو کرنا ہوگا، آپ کو ماننا ہوگا، آپ کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، آپ کو اپنے قدموں کو اللہ جمائے گا۔ جب آپ دین کی، شریعت کی محنت کے لیے نکلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وقتی طور پر آپ کے اوپر حالات ضرور آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جو آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ پہلے کبھی کبھی آزماتا ہے جناب۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے سے بڑے بڑے انبیاء کو امتحان میں ڈالا، ان کی آزمائش ہوئی۔ ہم اور آپ تو کوئی قربانی نہیں دے رہے،
ہماری اور آپ کی تو کوئی آزمائش نہیں ہوئی، بلکہ آزمائش ہوئی انبیاء کرام کی۔ آرے سے چیر دیے جاتے تھے، کلہاڑے سے کاٹنے کی کوشش کی جاتی تھی، انگاروں پر ڈالے گئے،